اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا گزشتہ موضوع جو اس میں سے چند چیزیں رہ گئی تھیں جو الحاد کے ایتھیزم کے جو عوامل تھے کہ کیوں یہ دنیا میں پھیلتا ہے، تو عرض کیا کہ اس کی ایک وجہ جو تھی وہ علمی تھی، انٹلیکچول تھی۔ جو پڑھے لکھے افراد ہیں اور خصوصاً جو سائنس جنہوں نے پڑھی ہے اور سائنس میں فزکس اور یہ چیزیں، ڈارون کی تھیوری، تو یہ پڑھ کے جو ہے وہ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، اور یہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو الحاد علمی کے حامل ہیں، یعنی جو اس بنا پر خدا کو نہیں مانتے کہ ان کے پاس ایک ٹھوس علمی ثبوت ہے۔ ایسے افراد جو وہ بہت کم ہیں کہ جنہوں نے علمی بنیادوں پر خدا کا انکار کیا۔ اس کے بعد جو وہ دوسری جو بہت بڑی وجہ خدا کے انکار کی، جس کو شاید سب سے بڑی وجہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، وہ ایموشنل اور جذباتی عوامل ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جو لوگ مصائب اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ گڑ گڑاتے ہیں اور یعنی ہر وقت گلے شکوے، اور بالآخر اسی کیفیت میں اور پھر وہ خدا کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو ہماری مدد کو آتا۔ جیسے انڈیا میں خاتون کا واقعہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں نے اس کو پکارا، میں نے اس کو پکارا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ آیا۔ یا جیسے وہ ایک فلم بنائی انڈیا والوں نے، اس میں بھی یہی ہے کہ اس کو ایک مشکل پیش آتی ہے اس کو، اور وہ ہر خدا کے پاس جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، دوسرے کے تیسرے کے پاس، لیکن اس کو کہیں سے بھی اس کی مشکل کا حل نہیں ملتا۔ اے خدا کہاں ہے تو یہ جو ہے بہت مشکل ہوتی ہے۔ پھر آفات طبعی، یہ بھی اسی کا، زلزلے آ جاتے ہیں اور انسان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی قسمت میں کیوں لکھا تھا، جو ہے وہ ہم ہی کیوں جو ہے وہ تباہ ہو برباد رہیں۔ ظلم اور ناانصافی جو معاشرے میں ظالم حکمران اور یہ افراد جو ہے وہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، یہ بھی خدا پر آتا ہے کہ خدا نے ان کو کیوں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی خدا ہے تو ان کا ہاتھ روکتا کیوں نہیں ہے؟ اگر خدا ہے تو غزہ میں مظالم ہو رہے ہیں، ان کا ہاتھ روکا کیوں نہیں جا رہا؟ یہ سارے عدل الہی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یہ عدل الہی پہ اشکال کر کے پھر خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ خود خدا پر اشکال نہیں، خدا کے عدل پر اشکال ہے، جس کی وجہ سے خدا پر جو ہے وہ اشکال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ظلم اور ناانصافی میں ہمارے پاس طبقاتی نظام آ جاتا ہے، کاسٹ سسٹم آ جاتا ہے، مختلف جو وہ درجے آ جاتے ہیں۔ اب ایک امیر ہے، ایک غریب ہے۔ اب پاکستان میں جو آپ دیکھیے کہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ایک ہی شہر میں رہتے، ان کو وہ خصوصیات حاصل ہیں، دوسروں کو حاصل نہیں ہے، قانون سب کے لیے ایک نہیں ہے۔ ابھی مثلا جو پکڑا جاتا ہے، ایک خاتون جو وہ کراچی سے کوکین کمین پکڑی جاتی ہے، آپ دیکھیے گا کہ اگلے ایام میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا، اس کو جو ہے وہ بالکل پہلے جو ہے وہ فراموش کر دیا جائے گا کہ ہوا کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کلین چٹ دے دی، چپ کر کے اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے، اور عوام میں سے کوئی، یعنی اس وقت حالت یہ کہ کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے، کسی کی گاڑی کا کوئی مسئلہ ہے، کچھ ہے، اس کا چالان جو ہے وہ فوراً ہو جائے گا، پولیس کے ساتھ دست و گریبان ہو جائے گا، اس کو پکڑ کے جناب ایسی پھینٹی لگائی جائے گی۔ اب یہ کہ یہ طبقاتی نظام ہے جس میں ایلیٹ کلاس کے لیے ان کو سلوٹ مارا جاتا ہے اور نچلی کلاس کو جو ہے وہ کک ماری جاتی ہے۔ تو اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے کیوں ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ معاشی ظلم اور استحصال جو ہے وہ یہ جو لوٹ رہے ہیں، کسوٹ رہے ہیں لوگوں کو، ان کا خون تک انہوں نے چوس لیا ہے، تو خدا کہاں ہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یا جو ہے وہ جسمانی اور ذہنی طور پر لوگوں کو انہوں نے محکوم بنایا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حقوق بشر، حقوق نسواں، عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، پھر یہ جلوس نکالتی ہیں اور یہ سارے واقعات، پھر ایک بحث شروع ہوتی ہے کہ آیا مرد اور عورت برابر ہیں یا برابر نہیں ہے۔ پھر ایک طبقہ شروع کرتا ہے برابر نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں خواتین کے ساتھ ظلم ہے۔ یعنی یہ بھی مسائل جو ہے وہ پھر اس کا سارا اشکال کہ اگر برابر نہیں ہے تو یہ تو خدا پر اشکال ہے کہ خدا نے جو وہ دونوں کو برابر کیوں نہیں بنایا، دونوں کو برابر حقوق کیوں نہیں دیے، ایسا کیوں ہے؟ تو یہ بھی ظلم ہے، لہذا ہم خدا کو نہیں مانتے۔ ایک اور وجہ جو خدا کو نہ ماننے کی ہے وہ کم علمی ہے، جہالت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر لجاجت اور ہٹ درمی ہے۔ یعنی بس ہمیں کچھ تھوڑا سا ایسی ریزن مل گئی اور اس پہ ہم نے جو ہے وہ آ کر انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو نفسیاتی مسائل ہیں، احساس محرومی ہے، یہ بھی ایموشنل میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ اور بس یہ مختلف عوامل سارے کے سارے ایموشنل اور جذباتی کے ٹائٹل کے نیچے
آتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ خدا کا انکار کر دیتے ہیں، خدا کے پہ گلہ شکوہ کرتے ہیں، گلہ شکوے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو ہماری مدد کو آتا، اگر خدا ہوتا تو ان کو ڈھیل نہ دیتا، اگر خدا ہوتا ہمارے ساتھ ظلم نہ ہوتا، اگر خدا ہوتا کہ معاشرے کے طبقات نہ ہوتے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو ہے نا وجہ، بڑی وجہ، یعنی پہلی وجہ علمی تھی، دوسری جذباتی تھی، اور اب تیسری بڑی وجہ وہ ملائیت اور مذہبی پیشوائیت، پریسٹ ہوڈ، یعنی یہ جو ہمارا مولوی طبقہ ہے، اس نے بھی عرض کیا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی بھی غیر معصوم واسطہ نہیں ہے جس کو اتھارٹی حاصل ہو۔ یہ اتھارٹی معصوم کو حاصل ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہ اولی الامر جو ہے وہ معصوم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیچ میں، بینیفٹ نہیں ہے، یہ بینیفیشری نہیں ہے بیچ میں، اس لیے یہ درست ہے۔ لیکن جہاں پر بھی خدا اور بندے کے درمیان ایک مذہبی طبقہ آ جائے گا کہ لوگ اس دین کو جو خدا کا بھیجا ہوا نظام ہے ان عام انسانوں سے لیں گے، اب یہاں پہ جو مسئلہ پیش آ جائے گا، یہ عام انسان لوگوں کا استحصال کریں گے۔ آپ یقین کر لیجئے، آپ یہود کی تاریخ پڑھیں، یہود سے پہلے کی تاریخ پڑھیں، مثلا آپ نے حضرت یوسف کا اگر ڈرامہ دیکھا ہو، اس میں جو وہ گنجے گنجے سے بابے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا کس طریقے سے استحصال کر رہے ہوتے ہیں، حضرت یوسف ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک الہی نمائندہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ خدا کے درمیان اور لوگوں کے درمیان واسطہ نہیں، آپ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہود، پھر یہود میں یہی احبار اور رہبان، قرآن نے کہا کہ ان کا یہی کام ہے کہ یہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں عیسائیت میں۔ جو عیسائیت نے لوگوں کے ساتھ کیا خدا کے نام پر، جو خدائی کی، اس کی مثال جو ہے وہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ لوگ جو وہ خدا سے، اور حتیٰ تمام ادیان سے، یہ جو سیکولرزم نکلا، لبرلزم نکلا، ایتھزم نکلا، یہ سارے کے سارے اس کی اصلی جو وجہ ہے وہ کرسچینٹی ہے۔ عیسائی مذہب ہے جس نے روحانیت کا تصور، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک جو وہ محبت کا دین، ایک رحمت کا دین، اور آپس میں دوستی کا دین، اور اس میں جو ہے روحانیت، اسپرچول، یہ ساری چیزیں، لیکن جو کام انہوں نے کیا، لوگوں کو دین سے متنفر کر دیا۔ حتیٰ لوگوں نے کہنا شروع کر دی یہ دین ان کا اپنا بنایا ہوا، یہ خدا ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ حتیٰ نیتشے جو ایک 19ویں صدی کا ایک فیلسوف اور ایک دانشور تھا جرمنی میں، بہت بڑا دانشور، اس کی ایک کتاب، بہت معروف کتاب، اردو میں بھی ترجمہ چکی ہے، بقول زرتشت، یعنی وہ لوگوں کو آ کے کہتے ہیں کہ آپ ان خداؤں کے چنگل سے باہر نکلو، یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں، یہ آپ کو پست کر رہے ہیں، ان کا اخلاق غلامانہ ہے، یہ آپ کو غلامی پہ مائل کر رہے ہیں، یہ آپ کو سلا رہے ہیں، آپ کو بصیرت اور شعور نہیں دے رہے، آپ کی عقل کو معاف کر رہے ہیں۔ کہتا ہے خدا مر گیا، اب عقل کا دور آ رہا ہے، اور عقل کے دور میں عقل انسان کو سمجھاتی ہے کہ تم خود اس قابل ہو کہ اپنے لیے ایک اخلاقی نظام بنا سکو، اور ایک تعبیر کہتا ہے کہ میں آپ کو جو تعلیم دے رہا ہوں وہ فوق بشر کی ہے، اوور مین کی ہے، یعنی میں آپ کو ایک اوور مین بنانا چاہتا ہوں، ایک سپر مین بنانا چاہتا ہوں جو دوسروں سے بڑھ کر ہو۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اوور مین بننے کے لیے اس دین کو، کرسچینٹی کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کرسچینٹی ہے یہ انسان کو غلام بناتی ہے، اس دنیا سے دور کرتی ہے، زندگی سے دور کر دیتی ہے، یہ آخرت کے ایک موہوم تصور پر، جنت کے ایک موہوم تصور کے مقصد کو لے کر جو وہ انسان کی زندگی کو تباہ کر رہی ہے، انسانیت کو تباہ کر رہی ہے، معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، قوموں کو تباہ کر رہی ہے۔ اس نے پوری کتاب کا جو اصلی مقصد تھا اور اس کا جو مین مرکز تھا وہ یہی تھا کہ مذہب سے دور ہوں گے تو آپ ترقی کریں گے، یعنی اس طریقے سے وہ آگے بیان کرتا ہے۔ بس یہ سب سے بڑا عامل ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یعنی کوئی بھی مذہب ہو، سوائے مذہب تشیع کے، کسی کے پاس کامل نظریہ نہیں ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان غیر معصوم کا واسطہ نہ ہو۔ صرف تشیع ایسا مکتب ہے کہ جس کے ہاں خدا اور بندے کے درمیان جو واسطہ ہے وہ معصوم کا ہے، اور معصوم عصمت کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، یعنی اپنے نفع اور نقصان کا جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، وہ وہی کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے، خدا کی اطاعت میں وہ ہر کام کرتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد اس میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو وہ سیاسی وجہ، چوتھی وجہ، یعنی علمی وجہ، جذباتی وجہ، ملائیت، مذہبیت، اور سیاسی وجہ۔ جیسے
مارکس نے الحاد کو اور پھر اس کے بعد استعمار نے جو اس کو خوب، یعنی یہ جو سسٹم تھے جنہوں نے دنیا پر حکومت ابھی بھی کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو خوب استعمال کیا اپنی حکومت کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ شرک، پہلے یہ کام شرک کے نام پہ ہوتا تھا، اب انہوں نے دیکھا کہ شرک پرانا ہو گیا، شرک کے نام پہ ہم اقتدار حاصل اب نہیں کر سکتے، لہٰذا کیا کیا، وہی لوگ جو کل مشرک ہوتے تھے اپنے مفادات کے حصول کے لیے دوسرے خداؤں کی پوجا لوگوں کو اس طرف لگا دیتے تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، شرک سے یہ کام نہیں چل سکتا، لہٰذا خدا کا انکار کر دیا۔ تو یہ ایک سیاسی، جس میں جو ہے وہ سوشلزم، اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ مارکسزم اور سوشلزم پہ، کہ جیسے ڈارونازم نے انسانی ارتقاء کا نظریہ پیش کیا، اسی طریقے سے سوشلزم نے، مارکس نے جو ہے وہ انسان کی زندگی میں جو نظام اور دستور حیات ہے اس کے ارتقاء کا ایک نظریہ پیش کیا کہ اس کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے، اور 7 مرحلے پیش کیا، اور آخری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 7واں کمون ہے جس سے کمیونزم نکلا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس الحاد کے بڑے بڑے عوامل ہیں جس کی وجہ سے الحاد پھیلتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الحاد کی وجہ، یعنی اس کے بعد ہمارا موضوع ہے اب خدا کے وجود پہ آ جاتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم نے عقائد، اس کی تاریخ، اس کا تعارف پڑھا، پھر اصول دین پہ تھوڑی سی بحث ہوئی، اصول دین کے بعد ہم نے الحاد کے بارے میں بحث کی۔ اب آج جو ہمارا موضوع ہے وہ برہان امکان، اب ہم خدا کو ثابت کریں برہان امکان اور وجوب کے ساتھ، یعنی ایک آرگومنٹ جو ہمارے پاس ہے، جو برہان ہے، جو دلیل ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کو ثابت کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں برہان امکان و وجوب۔ میں انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ ابھی توضیح عرض کروں گا کہ امکان اور وجوب کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، جیسے ابھی عرض کیا، تو تاریخ کا جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ تاریخ خداؤں کا قبرستان ہے۔ آپ کو کتنے ہی ایسے مذاہب ملیں گے، ادیان ملیں گے جن کے مختلف خدا تھے، مختلف خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، اور آج یہ سارے خدا، یعنی ان کو اساطیر کہتے ہیں۔ یعنی ابھی بھی بعض کتابیں جو چھپتی ہیں، اساطیر یونان، اساطیر مصر، اساطیر ہند، اساطیر افریقہ، اساطیر جاپان، اساطیر چین، یہ اساطیر کیا ہیں؟ یہ حقیقت در حقیقت ان کے خدا اور ان کی کہانیاں اور داستانیں ہیں، جس کو مشرکین عرب بھی جب پیغمبر ان کو قرآن کی آیات سناتے تھے اور انبیاء کے قصے سناتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کہ ھذا اساطیر الاولین، یہ تو وہ پچھلی سٹوریز ہیں جو قوموں کی، یہ تو فکشن ہے سارا، اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو تخیلاتی داستانیں ہیں، اسٹوری ہے۔ اسی سے اسطورہ نے، یعنی اسطورے ہی سے اسٹوری کا لفظ ہے وہ نکلا ہے۔ جرمن دیوتا دیکھ لیں، جاپانی دیوتا دیکھ لیں، روم کا جوپیٹر دیکھ لیں، یونان کا زیوس جو اس اولمپک پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، مصر کا جو آپ دیکھ لیں، آپ نے مصر کے خداؤں کا جو حضرت یوسف کے ڈرامے میں دیکھا، تو آپ کو ملتا ہے کہ متعدد خداؤں کو، متعدد قسم کے، متعدد ناموں کے خداؤں کو پوجا جاتا تھا جن کا آج کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کے اپنے ذہن کی سوچ تھی کہ انہوں نے خدا کو بنایا تھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو خدا کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، حتیٰ ان بتوں کو پوجنے والے جاہل لوگ نہیں تھے، یہ بڑے دانا، بڑے عقل مند، بڑے عاقل، حتیٰ یونان میں جس میں فلسفے کا عروج تھا، اسی فلسفے کے عروج کے ساتھ ساتھ بت پرستی بھی ہوتی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اسی فلسفے، یعنی یہ بت پرستی ایک بنیاد کے اوپر ہے، ایک فاؤنڈیشن کے اوپر ہے، ایک فلسفی کے اوپر ہے، یعنی یہ بت پرستی بھی جو جہالت کی بنا پہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں انڈیا میں بت پرستی ہے، باقاعدہ اس کا ایک فلسفہ ہے ان کے پاس، یعنی اگرچہ جن کا جو اصلی فلسفہ ہے، جو اصلی ان کی کتاب ہے اپنشد یا اپنشاد جس کو کہتے ہیں، یہ اس میں اگر دیکھیں تو اس میں بت پرستی کی بجائے جو ہے توحید کا نظریہ زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن ہندوؤں نے چونکہ ایک آزاد دین ہے، اس میں جس کا جو جی چاہا اس نے کیا، تو یہ بہت سارے خداؤں کے بالآخر جو ہے وہ قائل ہو گئے۔ یعنی یہ جو ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ فلسفی لوگ تھے، یہ دانشور لوگ تھے، یہ عاقل لوگ تھے جو خداؤں کو مانتے تھے، یہ جن کے معاشرے میں بت پرستی ہو رہی تھی، تو یہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ اب ہمارے پاس دو سوال پیش آتے ہیں کہ یہ انسان کیا ہے۔ جب انسان اپنے ارد گرد
دیکھتا ہے، ملاحظہ کرتا ہے، اور اس نے بھی عرض کیا، تو وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، میں کیسے آیا ہوں، یہ کائنات جو میرے ارد گرد ہے یہ کیا ہے، میرا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، آیا اس کائنات کے پیچھے بھی کچھ ہے یا نہیں ہے، یعنی میں یہ کائنات اور میرا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کائنات کو اور مجھے بنانے والا کون ہے۔ یہ انسان کے دو بنیادی سوال ہیں۔ اچھا، جب ہم ان سوالوں کو دیکھیں تو ان سوالوں کے دو جواب معمولاً دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو ان سوالوں کا جواب جو وہ سائنس دیتی ہے، اس بنا پر جو جہان بینی ورلڈ ویو ہوتا ہے اس کو سائنسی جہان بینی کہتے ہیں، مادی جہان بینی کہتے ہیں۔ اس کا ایک جواب فلسفہ دیتا ہے، اس کو ہم فلسفی جہان بینی کہتے ہیں۔ ایک جواب اس کا مذہب دیتا ہے، اس کو ہم مذہبی جہان بینی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ریسورسز کیا ہیں، یعنی کس بنا پر شناخت کے ذرائع کیا ہیں۔ وہاں پر جو ایک معرفت شناسی کی بحث شروع ہو جاتی ہے، فی الحال فرصت نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں۔ اور جب ان کے جواب دیے گئے تو عمدتاً دو جواب ان کے دیے گئے، یعنی ورلڈ ویو کے بارے میں ہمارے پاس دو نقطہ نظر جو ہے وہ عمدتاً وجود میں آتے ہیں۔ ایک کہ نہیں، یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ہوا کیا، بگ بینگ ہوا، اور بگ بینگ سے جو ہے وہ ایک پانی میں کیڑا، اور کیڑے سے جو ہے وہ کرتے کرتے مختلف سپیشیز، مختلف انواع بنتی گئیں، اور پہلے مچھلی اور اس کے بعد دوسری مچھلیاں، پھر جو ہے وہ مگرمچھ، کچھوے جو پانی اور خشکی دونوں کی مخلوق تھی، پھر ایک خشکی کی مخلوق بنی، پھر وہ مختلف کرتے کرتے بندر بنی، بندر سے جو ہے چمپینزی بنی، وہاں سے کرتے کرتے انسان بنی، اور انسان ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ اس کا ارتقائی شعور ہے۔ تو یہاں پر جو کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس انسان اچانک سے اتفاق سے وجود میں آ گیا، یہ ایک نظریہ ہے۔ لہٰذا جب خود بخود وجود میں آ گیا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، یہ بغیر مقصد کے ہے۔ جب بغیر مقصد کے ہے تو اس کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی، کسی کی مرضی اس کے اوپر حاکم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، یہ انسان اتنا دقیق ہے، اتنا عمیق ہے، یہ کائنات اتنی عجیب و غریب ہے، اور واقعاً بعضوں نے کہا کہ ہم معجزے کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک روز جو وہ آئے روز ہم اپنے سامنے یہ معجزہ، کائنات خود ایک معجزہ ہے، سورج معجزہ ہے، خود انسان ایک معجزہ ہے، یہ کائنات کا جو نظام ہے، آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں، یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے، یعنی حیرت ہے، دقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر گھڑی آپ نے دیکھی، اور خصوصاً سوئس کی گھڑی آپ دیکھی ہو، تو سوئس گھڑیاں بنانے میں بڑی مہارت ہے، کتنی پیچیدہ گھڑی ہوتی ہے، اس کے پورے ایک ماہرین کی ٹیم کتنی دقت سے اس گھڑی کو بنایا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی گھڑی بنانے کے لیے کتنی دقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر بھی اس میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پوری جو کائنات ہے اتنی دقیق، کیا یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟ یعنی آپ دیکھ لیں کہ انسان کا جو ڈی این اے کے اندر ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے، ایک وہ رسی ہوتی ہے جو دو طرفوں سے لپیٹی ہوتی ہے، اور یوں کر کے، اور وہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے۔ اسی طریقے سے ایٹم کے اندر عرض کیا تھا کہ پوری دنیا آباد ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر اس کائنات کے وسعت تک ہر چیز کو دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ویل پلانڈ ہے، ویل ڈسپلنڈ ہے، ویل آرگنائزڈ ہے، تو حتماً اس کے، اور یہ اس کا جو سٹرکچر ہے جو کچھ بھی ہے، یعنی بڑا انٹیلیجنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو انٹیلیجنٹ ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خود بخود جو ہے اتنا ذہین قسم کا جو ہے نا اس کا سٹرکچر جو، اور اس میں اتنا دقیق ڈسپلن اس میں، اور اتنا نظم اس میں، اور اتنی دقت اس میں۔ آپ دیکھیں کہ ستارے سیارے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی ان کی گردش میں فرق نہیں آتا، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، یعنی سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک جو وہ یہ دقیق ہیں۔ اسی بنا پر جو انسان آج پیشگوئیاں کر سکتا ہے کہ فلاں وقت میں جو وہ سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، چاند نظر آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے، مریخ یہاں سے گزرے گا، عطارد یہاں سے گزرے گا، سورج کی یہ کیفیت ہے، شہاب ثاقب گرنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، بارشیں ہوں گی، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ ساری جو پریڈکشنز ہیں، پیشگوئیاں ہیں، یہ کس بنا پر ہیں؟ یہ انہی اصولوں کی بنا پر ہیں۔ اگر کائنات کے یہ اصول نہ ہوتے، آج دیکھیں ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، سیلاب آئے گا، جو وہ فلاں آفت آنے والی ہے، فلاں جو ہے وہ ایسی مشکل جو ہے وہ آئے گی، کیسے پتہ چلتا ہے؟ انہی اصولوں سے جو کائنات میں کار فرما ہے۔ بس ہمارے پاس یہ دو ورلڈ ویو ہیں، ایک
اتفاق ایک نظم، کہ اس کے پیچھے جو کوئی انٹیلیجنٹ ہستی جو وہ موجود ہے، کوئی باحکمت ہستی موجود ہے، چونکہ بہت پیچیدہ نظام ہے. جب ایک سادہ سی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو اتنی پیچیدہ کائنات جو کیسے وجود میں آ سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو نظام حاکم ہے وہ نظام کیا ہے؟ اس نظام کو کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، لاجک آف کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی علت اور معلول کا نظام. کائنات میں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں یہ سبب اور مسبب کا نظام ہے. یعنی ایک چیز سبب ہوتی ہے، دوسرا مسبب. ابھی دن ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ سورج. رات کو کیوں اندھیرا ہو جائے گا؟ سورج کے نہ ہونے سے. اور اس کے علاوہ متعدد ہر چیز جو ہے وہ ہم آگ ہے، پانی ہے، بجلی ہے، جتنی چیزیں آپ دیکھیں اس کے پیچھے ایک علت کار فرما، ایک سبب ہے. پوری کائنات کا نظام کاز اینڈ ایفیکٹ پہ چل رہا ہے. اچھا، یہ جو وہ تکوینیات میں، کاسمولوجی میں اور ہماری زندگی میں بھی سبب اور مسبب ہے. اگر ہم ایک عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ یا حاصل ہوتی ہے اس کو کھو دیتے ہیں. مکافات عمل یہ بھی کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون ہے. فی الحال فرصت نہیں ہے کہ اس پہ بحث کریں. بس ہماری زندگی میں ہم اگر کچھ عمل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری فکر اور ارادہ ہوتی ہے. ہمارے عمل کرنے میں، مثلا میرے پاس یہ گلاس ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں. اس پانی پیچھے، یعنی پانی پینے کے پیچھے علت کیا تھی؟ میرا ارادہ، میری نیت. وہ علت بنی کہ میں یہ کام انجام دوں. تو ہر چیز کے پیچھے جو ہے وہ ایک علت کار فرما ہوتی ہے. پورا کا پورا نظام کائنات علت اور معلول کے اوپر، کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی چیز دیکھیں ہم کہیں کہ اس کی کوئی علت نہیں ہے. نا، ہر چیز جو ہے وہ ایک علت کا نتیجہ ہے، ورنہ جو ہے وہ کوئی چیز وجود میں ہی نہیں آ سکتی. ایک منطقی ڈھانچہ ہے ہمارے پاس کہ علت اور معلول کا پورا نظام ہے. اگر ہم کہیں کہ اتفاق ہے، جی کوئی علت نہیں، اتفاق ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم کسی قانون کو قبول نہیں کر سکتے. کائنات میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ کل کیا ہوگا، بارش ہوگی نہیں ہوگی، طوفان آئے گا نہیں آئے گا، فلاں چیز ایسے ہوگی نہیں ہوگی. یعنی ہم کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے، کوئی پیش بینی اور آئندہ کے لیے کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہوگا. دوسرا یہ کہ ہم اشیاء کے درمیان اور اشخاص کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پتا کہ آم کا پودا لگائیں گے تو آم ہی پیدا ہوگا؟ نہیں، مالٹا بھی پیدا ہو سکتا ہے. ممکن ہے اس سے کوئی جوتا اگائے، کیونکہ کوئی علت اور معلول تو آپس میں ہے نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہم کریں کچھ، آگے سے ہو کچھ. تو ایک تو یہ کہ کوئی نظام نہیں رہے گا، کوئی قانون نہیں رہے گا، ہم اس کی بنا پر آئندہ کچھ نہیں کر سکتے. اشیاء کے درمیان کوئی تعلق اور رابطہ نہیں رہے گا، اور عالم ہستی میں کوئی بھی قانون قابل قبول ہی نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم اتفاق کو مان لیں کہ یہ نتیجہ ہے اتفاق کا، لہٰذا اتفاق کو ہم اپنی زندگی میں نہیں مان سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اتفاق سے یہ چیزیں وجود میں نہیں آتی. چھوٹا سا کام بھی اتفاق سے وجود میں نہیں آتا. ہماری زندگی انتشار کا شکار ہو جائے اگر ہم اس کو مانیں. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علت اور معلول کے درمیان سنخیت ہونا ضروری ہے. یعنی جیسا علت ہوگا اس کے مطابق معلول ہوگا. مثلا اگر آم کا پیڑ بوئیں گے تو آم کا، گندم کا بوئیں گے تو گندم کا. تو سنخیت ہونا دونوں میں ضروری ہے تاکہ وہ دونوں ایک جیسے ہوں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدا نہ ہوں. اسی سے جو ہے وہ ہم ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب آ جاتے ہیں، یہ مقدمہ تھا ہمارا کہ ہمارے پاس دنیا میں جو نظام ہے یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے، علت اور معلول کا ہے، سبب اور مسبب کا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وجود ہیں وہ کتنے ہیں. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 فرض ہیں، یعنی 4 اقسام کو ہم فرض کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو دنیا میں موجود چیزیں ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ 4 صورتوں کو بیان کریں گے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وجود، جو ہمیں پوری کائنات میں جو بھی وجود نظر آ رہے ہیں، یہ وجود ان کو کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ بینگ،
کانجنٹ بینگ جو ہے نا اس کو یا ممکن الوجود کہا جاتا ہے. یعنی یہ ممکن الوجود ہے ہمارے پاس جس میں یہ پوری کائنات ہمیں انسان اور انسان کے علاوہ جو کچھ ہے یہ نظر آ رہا ہے. اچھا اس کی کچھ خصوصیات ہیں. یہ کہ یہ غیر مستقل ہے, قائم بالغیر ہے, یہ خود بخود جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اس کو کوئی وجود میں لانے والا, یہ کریشن ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ غیر مستقل ڈیپینڈنٹ بینگ ہے. جو کچھ ہمیں کائنات میں انسان سمیت اس وقت نظر آ رہا ہے یہ کہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ بینگ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے کسی اور کی وجہ سے. اس کے قائم ہونا, اس کا وجود میں آنا کسی اور کی وجہ سے ہے. دوسرا یہ کہ یہ کریشن ہے, اس کو بنایا گیا, یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں اس کو بنایا گیا. یہ کہ یہ اجزاء سے مل کے بنا ہے, یعنی کمپوزڈ آف پارٹ, یعنی اس کو مختلف جو ہے وہ چیزوں سے بنایا گیا ہے. آپ کو تشبیہ اور تجسیم کی وہ بحث یاد ہوگی کہ خدا قابل تجزیہ نہیں ہے, لیکن انسان چونکہ مادی ہے, جسم و جسمانیت ہے, تو اس کے لیے اس کا کیا ہوگا, اجزاء سے مل کے بنا ہے. جسم کا لازمہ ہے کہ وہ اجزاء سے مل کر بنا ہوتا ہے. یہ نہیں تھا وجود میں ہے اور یہ ختم بھی ہو جائے گا. یعنی یہ جو انسان ہمیں نظر آ رہا ہے, البتہ اس کا جو ایٹم ہے وہ باقی رہتا ہے, لیکن یہ انسان ختم ہو جاتا ہے, لہٰذا یہ ختم بھی ہونے والا ہے, یہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, نابود ہو جاتا ہے, اس کا جو ہے وہ اینڈنگ ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ اگلی جو اس کی خاصیت ہے, اس کی ایٹریبیوٹس میں سے پانچویں, وہ یہ کہ وجود میں آنے کے لیے اس کے موافق شرط ہونا ضروری ہے. یعنی آپ دیکھیں جیسے ابھی گندم کے لیے کیوں یہ موسم تھا جو ابھی گزرا اپریل میں جو وہ کٹائی ہوئی, اس وجہ سے کہ اس کو شرائط چاہیے. سردیوں میں وہ فصل نہیں ہو سکی, سردیوں میں کچھ اور ہے. کچھ جانور ہیں کہ جو سردی میں سروائیو کرتے, کچھ ہے وہ گرمی میں رہتے ہیں. یعنی ہر چیز کے جب تک وہ موافق اس کی فضا اور ماحول نہیں ہوگا وہ جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتا اور وہ باقی نہیں رہ سکتا. مثلا آپ یہ فرض کر لیں کہ اس کائنات میں اگر یہ ہوا کچھ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے, یہ پوری جو پلانٹ آف ارتھ ہے یہ ختم ہو جائے گا, انسانی زندگی ختم. اس کو موافق شرائط چاہیے, یہ محتاج ہے ان شرائط کا. اگر شرائط نہیں ہوں گی تو یہ نہ وجود میں آ سکتا ہے اور نہ اپنے وجود کو باقی رکھ سکتا ہے. پھر یہ کہ یہ لمٹ, اس کی لمیٹیشن ہے, یہ ٹائم اور سپیس کے اندر ہے. یعنی یہ ٹائم اور سپیس سے باہر نہیں ہے. اور ابھی وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ ٹائم اور سپیس کیا ہے, یہ آیا ایبسولوٹ ہے یا ریلیونٹ ہے. جو موجودہ تھیوری ہے وہ یہ کہ ٹائم جو ہے وہ ریلیونٹ ہے, چاہے ٹائم ایبسولوٹ نہیں ہے. نیوٹن کے زمانے میں یہ تھا کہ نیوٹن قائل تھا کہ ایبسولوٹ ہے, ہر جگہ آپ دنیا میں جہاں پہ بھی چلے جائیں وقت ہے, اور وقت شروع ہی سے موجود ہے نا. وقت جو شروع ہی سے نہیں ہے, وقت خود جو ہے وہ ایک مخلوق ہے اور ایک اس کے اندر ہے اور ریلیونٹ ہے, ایک جیسا نہیں ہے. ٹائم اور سپیس ایک ہی چیز ہے. اب سائنس مانتی ہے کہ ٹائم اور سپیس دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں, یہ دونوں ایک چیز ہیں. پھر اس کے بعد جو یہ 3 ڈائمینشن میں, یعنی طول, عرض, عمق, یعنی یہ تینوں چیزیں 3D یا اب اس کو 4D بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو چوتھا پہلو ہے وہ وقت کا ہے. یعنی اب سائنسدانوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ 3 نہیں ہے بلکہ 4 ہیں, طول, عرض, عمق, ٹائم اور سپیس, یعنی ان دونوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے. تو یہ ابعاد ثلاثہ کا حامل بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاثیر پذیر ہے, یعنی یہ متاثر ہوتا ہے, اس پر اثر پذیری ہوتی ہے, کیفیات اس پر حامل آتی ہیں. یہ مادی ہے, میٹیریل ہے, یعنی کسی مادے سے بنا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اس میں تبدیلی اور تغیرات آتے ہیں, پہلے یہ کچھ تھا پھر یہ کچھ, یہ اپنی حالت کو بدلتا رہتا ہے. یعنی ایٹم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حرکت جوہری کا جو ملا صدرہ کا فلسفہ ہے کہ حالت حرکت میں ہے ہر چیز, یہ پوری کائنات حالت حرکت میں. تو یہ خصوصیات ہیں ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ بینگ کی. یہ جتنی کائنات ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری عبارت ہے ان موجودات سے جو ڈیپینڈنٹ بینگ ہیں, جو مستقل نہیں ہیں, جو وجود میں آئے ہیں کسی اور کی وجہ سے, اور جو اور ان کو وجود میں لانے والا ہے اس سے واجب الوجود, نیسیسری بینگ, نیسیسری ایگزسٹنس یا انڈیپینڈنٹ بینگ کہتے ہیں. یعنی وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے, اسی کو واجب الوجود بھی کہتے ہیں. اب اس کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ اس کی ایٹریبیوٹس یہ ہیں کہ یہ آغاز نہیں ہے, یعنی یہ ابدی اور سمدی ہے, یہ ابدی اور ازلی ہے, ازل سے ہے ابد تک ہے, اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. اسی لیے
احادیث میں ہے کہ جب ایک شخص آ کے معصوم علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ بتائیے خدا کب سے ہے، تو امام کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں یہ سوال درست نہیں ہے کہ وہ کب سے ہے، یہ سوال اس کے بارے میں ہوتا ہے جو مخلوق ہوتی ہے، جو ان کا خالق ہے وہ ٹائم سے باہر ہے، وہ ٹائم کے اندر نہیں ہے، بس وہ اس کا آغاز نہیں ہے، آغاز اس کا ہوتا ہے جو ٹائم ہے، اور ٹائم مخلوق ہے، یعنی اس وقت یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے یہ قانون، یہ تھیوری کہ وقت بھی کریشن ہے، اور وقت تب سے شروع ہوا جب سے بگ بینگ ہے، بگ بینگ سے پہلے وقت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو لہٰذا چونکہ وقت بھی مخلوق ہے، کریشن ہے، تو خدا اس وقت سے باہر ہے اور ازلی اور ابدی ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیفیات اس پر عارض نہیں ہوتی، معصوم فرماتے ہیں کہ خدا ہو جس پر کوئی کیفیات عارض نہیں ہوتی، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری کے ساری، اس کا وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، ہماری احادیث میں یہ مضامین موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ مادہ نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں ہے، کمپوننٹ نہیں ہے، یعنی پارٹ نہیں ہے، یہ کسی سے متاثر نہیں ہے، یعنی اس پر کیفیات عارض نہیں ہوتی، یہ محتاج نہیں ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، کسی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خود اپنی وجہ سے ہے، یعنی خود ہی ہے۔ اچھا، اس میں ابعاد ثلاثہ نہیں ہے، چونکہ وہ آپ تشبیہ اور تجسیم کا پڑھ چکے ہیں، جسم اور جسمانیت کا لازمہ طول، عرض، عمق ہوتا ہے، اور اب جو ہے چوتھی اس میں جو ہے شامل ہو گیا، 4D ہو گیا، ٹائم بھی، اور اس میں وقت بھی نہیں ہے، یہ زمان اور مکان سے ماورا ہے، یعنی ٹائم سے بھی باہر۔ اب ہمارے پاس یہ دو وجود جو ہے وہ موجود ہے، ایک ٹینجنٹ بینگ جس کو ہم ڈیپینڈنٹ بینگ کہہ رہے ہیں یا پاسبل بینگ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ نیسیسری بینگ ہے یا انڈیپینڈنٹ بینگ ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دو ہیں، اور ان دونوں کی خصوصیات بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ دونوں کائنات میں موجود ہیں، یعنی اسی سے خدا ثابت ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں 4 صورتیں اب ہمارے پاس، 4 صورتیں کیا ہیں؟ 4 صورتیں یہ کہ پہلی صورت یہ کہ ہمارے پاس کوئی ڈیپینڈنٹ بینگ ہو، کوئی ممکن الوجود تو ہو لیکن کوئی واجب الوجود نہ ہو، پہلی صورت کہ یعنی ہمارے پاس ہمیں مخلوق تو نظر آ رہی ہو لیکن پیچھے کوئی خالق نہ ہو، ممکن الوجود ہو، واجب الوجود نہ ہو، نہیں۔ دوسری صورت کوئی بھی ممکن الوجود ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ واجب الوجود ہی ہے، دوسری صورت۔ تیسری صورت کہ نہ تو اس کائنات میں کوئی واجب الوجود ہے نہ ممکن، کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور چوتھی صورت اس کائنات میں ممکن الوجود بھی ہے، واجب الوجود بھی ہے۔ اب ہمیں ان چاروں قسموں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت کو دیکھیے، ڈیپینڈنٹ بینگ ہمیں نظر آتا ہے، یہ ساری مخلوقات موجود ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہ آئے، یعنی ہر چیز نظر آ رہی ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، بس یہ ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو کوئی وجود میں لانے والا نہ ہو؟ بس پہلی جو ہمارا فرض ہے وہ درست نہیں ہے کہ ممکن الوجود ہو لیکن واجب الوجود نہ ہو، ڈیپینڈنٹ بینگ ہو لیکن انڈیپینڈنٹ بینگ نہ ہو، یہ غلط ہے۔ دوسری کہ ڈیپینڈنٹ بینگ نہ ہو، ممکن الوجود نہ ہو، کوئی مخلوق نہ ہو لیکن خالق ہو۔ ہم اس کائنات کی ابھی فی الحال جو وہ بات کریں موجودہ صورتحال کی، ورنہ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، یہ ممکن الوجود نہیں تھے لیکن واجب الوجود تھا، یعنی جب کچھ بھی نہ تھا تو خدا تھا، لیکن فی الحال ہم اس موجودہ وقت کی بات کر رہے ہیں۔ تیسری صورتحال جس کو چوتھی تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، یہ کہ دونوں نہیں ہیں، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہ ممکن الوجود ہے نہ واجب الوجود ہے، بس ایک صورت ہمارے پاس بچتی ہے، وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مخلوقات موجود ہیں اور یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، ان کو وجود میں لانے کے لیے کسی علت کی، فرسٹ کاز کی ضرورت ہے، اور وہ فرسٹ کاز کیا ہے؟ وہ فرسٹ کاز خدا ہے، وہ پہلی علت اول وہ کیا ہے؟ وہ
خدا ہے جس کے ساتھ جو یہ وجود میں ہے، ورنہ یہ وجود میں ہی نہیں آ سکتے. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ جو ہے وہ اس کو سبب کی ضرورت ہے وجود میں آنے کی. یہ کریشن ہے، کریشن کو وجود میں آنے کے لیے کاز کی ضرورت ہے. اچھا اس کو ہم مانیں گے کہ جیسے ابھی علت اور معلول کو مختصر عرض کیا کہ وجود میں آنے کے لیے ایک علت کی ضرورت ہے. اچھا وہ جو علت ہے آیا وہ خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کو کسی اور علت نے ایجاد کیا؟ نہیں، اس کو کسی اور علت نے ایجاد کیا. یعنی وہ خود معلول ہے، اس کی علت کوئی اور چیز ہے. پھر ہم اس پہ جائیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ آیا وہ جو ہے وہ خود مستقل ہے یا اس کی کوئی اور علت ہے. اگر کچھ کی اور علت ہے پھر ہم اس کے پیچھے جائیں گے. یعنی آپ یوں فرض کر لیں کہ یہ انسان جو اس وقت موجود ہے اس کی علت کیا ہے؟ اس کے والدین. ان کی علت کیا ہے؟ ان کے والدین. ان کی علت کیا ہے؟ ان کے والدین. ان کی علت کیا ہے؟ ان کے والدین. کرتے کرتے جو وہ آپ یہ سلسلہ پیچھے تک لے جائیں حضرت آدم تک. مثلا اگر آپ جو ہے وہ ارتقاء کے قائل نہیں ہیں، کریشن کے قائل ہیں، یہ حضرت آدم تک جب سلسلہ پہنچا، یہ پہلا انسان تھا آدم اور حوا. ان کو کس نے پیدا کیا؟ آیا یہ خود بخود پیدا ہوئی؟ ان کے پیچھے کوئی اور بھی تھا؟ ان کی علت کیا تھی؟ اگر ان کی علت اسی طریقے سے ہم پیچھے چلتے رہیں، حضرت آدم پہ آ کے ہمیں رکنا ہوگا. ہم کہیں گے کہ نہیں، آدم کو خدا نے پیدا کیا. کیونکہ آدم کو اگر کسی نے پیدا کیا اس کو کسی اور نے پیدا کیا تو پھر ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ جس نے آدم کو پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا. اس سے کیا لازم آتا ہے؟ اس سے تسلسل لازم آتا ہے. یعنی اگر ہم ایک جگہ پہ سٹاپ نہ کریں، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا نا کہ یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ وجود میں آئی ہے کسی کاز کی وجہ سے، علت کی وجہ سے. اور اگر علت کی علت کی علت کی علت کی یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے تو یہ کہیں پہ سٹاپ ہونے والا نہیں ہے. ہمیں ایک جگہ سٹاپ کرنا ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں اس کے پیچھے جو وہ کوئی علت موجود ہے. اگر ہم علت کو نہیں مانیں گے تو عقلی طور پر یہ محال ہے تسلسل. عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، پیچھے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جس پہ یہ سلسلہ جا کے رک جائے، اور جہاں پر یہ سلسلہ رکتا ہے وہ واجب الوجود ہوتا ہے جس کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں جو ذکر کی ہیں. بس اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مخلوقات کو دیکھ کر جو اس وقت ہمارے پاس یہ ممکن الوجود ہے، ممکن الوجود ڈیپینڈنٹ بینگ وجود میں آ ہی نہیں سکتے جب تک ایک کاز نہ ہو، فرسٹ کاز نہ ہو. وہ فرسٹ کاز جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ بینگ ہوگی جو خود بخود مستقل ہوگی، قائم بالغیر نہیں ہوگی. تو اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ بینگ جو ان کو وجود جس نے بخشا وہ خدا ہے. ورنہ جو ہے وہ تسلسل لازم آتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ تسلسل لازم آتا ہے، جیسے تسلسل یعنی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری پر، دوسری تیسری پر، تیسری چوتھی پر، اور اس سلسلہ جو یوں ہی آگے چلتا رہے. جیسے ایک لطیفہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے لکھنؤ میں، چونکہ بڑی تشریفات اور بڑا ایک ادب آداب اور اس قسم کا معاشرہ تھا ان کا، تو محفل جو ہے وہ شعراء کی لگی ہوئی تھی. بڑا سا ہال تھا، سارے شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں جو وہ خادم بڑی سے تشت میں پان جو ہے وہ سجا کے لے کے آیا. اور اب چونکہ ان میں بڑی تشریفات ہوتی تھی، قبلہ پہلے آپ، قبلہ پہلے آپ، تو جب اس نے شروع کیا ایک فرد سے کہ آپ پان اس کو پیش کیا تو اس نے کہا قبلہ پہلے آپ، یعنی دوسرے کی طرف کہ آپ اس کو دیں. تو وہ جو ہے نوکر اس طرف چلا گیا، اب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا قبلہ پہلے آپ. اب وہ تیسرے کے پاس، چوتھے، کرتے کرتے وہ جو ہے پورا ایک چکر اس نے لگا لیا، کوئی پان اٹھانے کو تیار نہیں، قبلہ پہلے آپ. اب کیا ہوا، اس نے 2-3 جب چکر لگائے تھک گیا، تھک کے جو ہے وہ درمیان میں اس نے تشت رکھا، ساتھ خود بیٹھ گیا اور پان اٹھایا، منہ میں ڈالا، اور پھر خود ہی سے کہتا ہے قبلہ پہلے آپ. یعنی اگر یہ سلسلہ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے تو یہ کسی جگہ اس کا اینڈ ہونے والا نہیں ہے. بالآخر ایک جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں پہ سٹاپ لگانا ہوگا، اور جہاں پہ سٹاپ لگائیں گے وہاں پہ علت قرار دیں گے. اتفاق نہیں، چونکہ یہ اتنا پیچیدہ نظام ہے کہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. یہ تسلسل ہے. دوسری چیز کہ اگر ہم مان لیں کہ یہ علت، یعنی یہ انسان وجود میں آیا ایک علت کی وجہ سے، وہ علت وجود میں خود اس انسان کی وجہ سے، یعنی اس کو کہتے ہیں دور. یہ بھی محال ہے کہ ایک چیز ڈیپینڈ کرے دوسری پر، دوسری چیز پھر اسی پر ڈیپینڈ کرے. وہ جیسے کسی نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں، کہا مسجد کے سامنے. کہا مسجد کہاں؟ کہا میرے گھر کے سامنے. کہاں دونوں کہاں ہیں؟ کہا آمنے سامنے. نہیں، یہ علت اس کی، وہ علت اس کی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی عقلی طور پر، منطقی طور پر
محال ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو ممکن الوجود کو، اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھ کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی انڈیپینڈنٹ بینگ ہے کہ جو اس کا کریٹر ہے، چونکہ کریشن بغیر کریٹر کے ہو ہی نہیں سکتی۔ بس جو سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ آیا یہ اتفاق ہے یا تخلیق ہے، تو منطقی نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہم جہاں پر بھی کوئی چیز بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی علت کے پیچھے جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ ایک علت کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، کیونکہ بغیر خالق کے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اگر کوئی سوال ہو اس سلسلے میں